اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوابوں کی تعبیریں، اس سلسلے کا ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ خواب میں بلبل دیکھنا۔ خواب میں بلبل دیکھنا اور مختلف شکلوں میں، اس کی ہم تعبیریں بیان کریں گے، اور تعبیریں روایت کرنے والے جو لوگ ہیں حضرت امام جعفر صادق ہیں، علامہ ابن سیری ہیں، امام کرمانی ہیں، جابر مغربی ہیں، اور حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ مضبوط لوگ ہیں، جامع لوگ ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی ہم نے تعبیریں بیان کرنی ہیں، تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرح بلا تاخیر۔ تو آج کا ہمارا پہلا خواب ہے، کسی شخص نے خواب میں بلبل دیکھا ہے یا دیکھی ہے۔ آپ کے علاقے میں اس کو جیسے بھی کہا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، آپ سمجھ لیں خواب میں بلبل دیکھی ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو فرزند کی، بیٹے کی امید لگے گی، یعنی کہ اس کی بیوی، اگر بیوی نہیں ہے تو شادی کرے گا، چونکہ شادی بھی اولاد کی امید سے ہی کی جاتی ہے کہ شادی کروں گا تو اولاد ہوگی، یعنی شادی کرے گا، اس سے بیوی سے بیٹے کی امید لگے گی۔ یا دوسری تعبیر ہے، یا یہ کوئی نوکر لے کر آئے گا، اس کے پاس نوکر آئے گا، یعنی کاروبار بڑھے گا، کوئی نوکر آئے گا، غلام آئے گا اس کے کام کے لیے، خادم آئے گا۔ یہ بھی اس کی تعبیر ہے، یا تو فرزند کی امید لگے گی بیوی سے، تو یا پھر کوئی نوکر آئے گا، کوئی غلام ہوگا اس کا، سرونٹ۔ اگلا خواب ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلبل کی آواز سنی ہے۔ کسی نے خواب میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی پہچان کے ساتھ اور خاصی دیر تک بلبل کی آواز سنتا ہے، جو بھی وہ نغمے گاتی ہے، جو بھی وہ کہتی ہے، وہ اس کی آواز سنتا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص امن میں آئے گا، آج سے پہلے جو بھی اس کا پرابلم ہے وہ ختم ہوگا، جو دکھ تکلیف ہے اس سے نجات ملے گی، بیماری کوئی ہے تو اس سے نجات ملے گی، قرض ہے، بے روزگاری ہے، اس سے نجات ملے گی، کسی قسم کی محتاجی ہے، رزق کی کمی ہے تو اس سے نجات ملے گی، کوئی نوکری نہیں ہے تو نوکری ملے گی، کاروبار نہیں چلتا تو کاروبار چلے گا، یعنی کہ ہر طرح کی جو بے امنی، بے سکونی کے جو بھی اسباب ہیں ان سے نجات ملے گی، اور سکون پائے گا، لطف میں آئے گا، امن میں آئے گا، اور اپنی زندگی میں پرسکون ہوگا۔ اگلا خواب ہے، کسی شخص نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے پاس بلبل تھا، وہ اڑ گیا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس بلبل تھا یا تھی، وہ اڑ گئی ہے، ایسا دیکھا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے جو بیٹا تھا، جس کی امید لگی تھی، وہ ختم ہو جائے گی، کسی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کو بیٹے کی امید تھی، امید لگی تھی، کوئی وجہ بنی میڈیکلی یا اور کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ جس کی وجہ سے وہ ضائع ہوگا اور امید ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ تعبیر ہے۔ یا پھر اس کے پاس کوئی نوکر تھا، کوئی خادم تھا، وہ اس کو چھوڑ جائے گا، وہ چلا جائے گا۔
یا نوکر جو ہے اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگلا خواب ہے ہمارا، کسی شخص نے دیکھا ہے کہ خواب میں اس کے ہاتھ میں بلبل مر گیا ہے، بلبل اس کے ہاتھ میں مر گیا ہے، ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا فوت ہوگا یا اس کا نوکر فوت ہوگا، اس کا کوئی بیٹا فوت ہوگا یا کوئی نوکر فوت ہوگا۔ جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کو فوری چاہیے کہ استغفار، ان میں سے جو بھی جس نے بھی ایسے خواب دیکھے ہیں تو پریشان کون ہیں، تو ان کو چاہیے استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، لا حول ولا قوت زیادہ سے زیادہ بار پڑھے، آیت الکرسی اور قرآن پاک کی آخری صورتوں کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اللہ سے مدد مانگے، توبہ کرے اور فوری۔ اگلا خواب ہے، کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس بہت سی بلبلیں ہیں، کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے پاس بہت سی بلبلیں ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہوں گے، یہ صاحب ثروت ہوگا، صاحب مال ہوگا، یا کوئی بزنس مین، زمیندار ہوگا، جاگیردار ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اس کے پاس نوکر بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ اس کے خادم ہوں گے۔ آخری خواب ہے، کسی شخص نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ساری بلبلوں کا اس نے گوشت خریدا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ کسی شخص نے بہت ساری بلبلوں کا گوشت خریدا ہے، ایسا دیکھا ہے۔ تو اس کی تعبیر بھی ملتی جلتی ہے کہ اس کو اپنی وراثت سے بہت زیادہ خادم ملیں گے، بہت زیادہ نوکر ملیں گے، غلام ملیں گے۔ اب اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمیندار کی اولاد ہو یہ، تو وراثت میں سب نوکر مل جائیں اس کے زمیندار کے جو ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی فیکٹری اونر، کسی مل مالک، کسی بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہو، تو اس کے بعد اس کو وہ ساری جتنی لیبر ہے وہ اس کے پاس آ جائے وراثت میں۔ یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ کمپنی اس کے ہینڈ اوور ہو اور سب کچھ اس کے پاس، تو وہ سب اس کے ملازم ہوں گے، نوکر ہوں گے۔ تو کوئی بھی شکل ہو سکتی، کسی شکل میں بھی اس کے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نوکر ہوں، غلام ہوں، ملازم ہوں۔ تو ناظرین، اس میں سے جو بھی شخص ہے جس نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو پریشانی والی، تکلیف والی، جس کی تعبیر ہے، جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو فوری چاہیے اس کا سدباب کرے، تو کوئی پریشانی والا خواب دیکھے تو اس کا فوری استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھے، اسم اعظم زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہ سے مدد مانگے، آیت الکرسی، معوذتین زیادہ سے زیادہ ان کا تلاوت کرے، لا حول ولا قوت، اس کا زیادہ سے زیادہ، یعنی اپنے پاس ہر وہ کام کرے جس سے اس کا شر دور ہو۔ تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔